اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے۔ موتا کی جنگ کا واقعہ۔ عمرے سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو ایک سنگین واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کے نام بھیجا تھا۔ یہ خط حضرت حارث بن عمیر زدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر روانہ ہوئے۔ موتا کے مقام پر پہنچے تو شرجیل سرخ بیل غسانی نے انہیں روک لیا تھا۔ یہ شرجیل کیسر روم کی طرف سے شام کے اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ شرجیل نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں میں سے قاصد ہو؟ تو اسی طرح جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ اور یہ سنتے ہی شرجیل نے انہیں رسیوں سے بندھوا دیا اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں میں سے یہ پہلے قاصد ہیں جنہیں شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ سے بہت رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک لشکر تیار کیا۔ اس کی تعداد 3000 تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو شاہ روم سے جنگ کرنے کا حکم فرمایا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ جب یہ لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ جعفر بن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں گے۔ اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ لیں گے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس پر راضی ہوں اسے اپنا امیر بنا لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائیں، اس وقت ایک یہودی شخص بھی وہاں موجود تھا اور یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے قسم کھا کر کہتا ہوں، جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہیں وہ سب شہید ہو جائیں گے، تو یہ بات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی تو بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید رنگ کا پرچم تیار کیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی نصیحت فرمائی، جہاں حارث بن عمیر کو قتل کیا گیا ہے، جب تم وہاں پہنچو تو پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، وہ دعوت قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ سے ان کے مقابلے میں مدد مانگنا اور ان سے جنگ کرنا۔ لشکر کو روانہ کرتے وقت مسلمانوں نے کہا، اللہ تمہارا ساتھی ہو، تمہاری مدد فرمائے اور تم لوگوں کو خیر اور خوشی کے ساتھ ہمارے درمیان واپس لائے۔ یہ لشکر روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیۃ الوداع کے مقام تک انہیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے۔ وہاں پہنچ کر انہیں نصیحت کی، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان سب کے لیے عافیت مانگتا ہوں، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اللہ کے اور اپنے دشمنوں سے شام کی سرزمین جا کر جنگ کرو۔ وہاں تمہیں عبادت گاہوں اور خانگاہوں میں رہنے والے
ایسے لوگ ملیں گے جو دنیا سے کٹ گئے ہیں، ان سے نہ الجھنا، کسی عورت پر کسی بچے پر تلوار مت اٹھانا، نہ درختوں کو کاٹنا اور نہ عمارتوں کو مسمار کرنا۔ عام مسلمانوں نے بھی انہیں رخصت کرتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہیں مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ لشکر روانہ ہوا اور شام کی سرزمین میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ شہنشاہ ہرقل 2 لاکھ فوج کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے نصرانی قبائل بھی چاروں طرف سے آ کر ہرقل کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد بھی 1 لاکھ کے قریب ہے۔ اس طرح لشکر کی تعداد 3 لاکھ تک جا پہنچی تھی۔ ان کے پاس بے شمار گھوڑے، ہتھیار اور ساز و سامان بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی کل تعداد صرف 3000 تھی اور ان کے پاس ساز و سامان بھی برائے نام تھا۔ یہ تفصیلات معلوم ہونے پر اسلامی لشکر وہیں رک گیا۔ 2 رات تک انہوں نے وہیں قیام کیا اور آپس میں مشورہ کیا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد والے دشمن سے صرف 3000 آدمیوں کے مقابلے میں کرنے کے لیے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ قدرتی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ سن کر پریشان ہوئے تھے کہ کسی نے مشورہ نہیں دیا۔ ہمیں چاہیے یہاں رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاع دیں تاکہ ہمیں کمک بھیجیں یا واپسی کا حکم فرمائیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، لوگو، تم اسی مقصد کے لیے جان بچا رہے ہو جس کے لیے وطن سے نکلے ہو۔ تم شہادت کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہم دشمنوں سے نہ تو تعداد کے بل پر لڑتے ہیں اور نہ طاقت کے بل پر، ہم تو صرف دین کے لیے لڑتے ہیں۔ دین کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اب یا ہمیں فتح ہوگی یا شہادت نصیب ہوگی۔ یہ پرجوش الفاظ سن کر صحابہ کرام بول اٹھے، اللہ کی قسم، ابن رواحہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد لشکر آگے روانہ ہوا اور یہاں تک کہ موتا کے مقام پر پہنچ گئے۔ اسی مقام پر رومی لشکر بھی مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور دشمن کی طرف بڑھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی قیادت کے رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا۔ ادھر رومی بھی آخر 3 لاکھ تھے، انہوں نے بھی بھرپور حملہ کیا۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگیں، نیزے اور تیر چلنے لگے، زخمیوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، گھوڑوں کے ہنہنانے اور اونٹوں کے بلبلانے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس حالت میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم اٹھائے جنگ کر رہے تھے اور مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ان پر جوش کی ایک ناقابل بیان کیفیت طاری تھی۔ ان کے ہاتھوں کتنی ہی رومی جہنم رسید ہوئے، آخر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم لے لیا۔ وہ اپنے سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اب مسلمان ان کی قیادت میں جنگ کرنے لگے۔ انہوں نے اس قدر شدید جنگ کی کہ بیان سے باہر ہے۔ لڑتے لڑتے ان کا ایک بازو کٹ گیا۔ انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کچھ ہی دیر بعد کسی نے ان کے بائیں بازو پر وار کیا اور وہ بھی کٹ گیا۔ انہوں نے پرچم کو اپنی گود کے سہارے سنبھالے رکھا اور اسی حالت میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور پرچم اٹھا لیا۔ انہوں نے گھوڑے کی بجائے پیدل جنگ کرنا مناسب جانا اور دشمنوں سے مقابلہ شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی بہت دلیری سے جنگ کی۔
یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اب مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کی صفوں میں گھس چکے تھے اور جنگ گمسان کی ہو رہی تھی۔ کافروں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی اور مسلمان صرف 3000 تھے، لہٰذا ان کے تعداد کو اس تعداد سے کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ اس لیے ان حالات میں بعض مسلمانوں نے پسپائی اختیار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی وقت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارے، لوگو اگر انسان سینے پر زخم کھا کر شہید ہو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ پیٹھ پر زخم کھا کر مرے۔ ایسے میں حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر گرا ہوا پرچم اٹھا لیا اور بلند آواز میں بولے، مسلمانوں، اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لو تاکہ پرچم اسے دے دیا جا سکے۔ بہت سے صحابہ کرام بولے، اور آپ ہی ٹھیک ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں۔ یہ سن کر وہ بولے، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ ان حالات میں سب کی نظریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی ہیں۔ سب نے انہیں امیر بنانے کا اتفاق کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم ان کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا، جنگ کے اصول اور فن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، نہیں، میرے مقابلے میں آپ اس پرچم کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں۔ آخر سب کا اتفاق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہو گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ شروع ہوئی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور وہ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔